السلام علیکم. آج بریفنگ ہے ریگارڈنگ 4C کے حوالے سے سپر ٹیکس آن ہائی ارننگ پرسن. اس کی ڈیٹیل ابھی ججمنٹ آئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی. یہ کیس ہے بیسیکلی شیل ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس کا پیچھے جو سا نا ایک شارٹ آرڈر آیا تھا 22/12/2022 میں. بیسیکلی اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ جی سپر ٹیکس جو سا نا ٹیکس ایئر 2023 اینڈ آنورڈ اپلائی کرے گا. اس میں بیسیکلی دو کویشچن آف لا فریم کیے گئے. پہلا کویشچن آف لا یہ تھا کہ جی 4C جو سا انلافلی جو سا امپوز کیا گیا ہے پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن پہ. اور سیکنڈ کویشچن بیسیکلی یہ ہے کہ جو اس کی فرسٹ پروویزو ہے ڈویژن 2B اور پارٹ 1 آف فرسٹ کیجول، جس کے اندر جو سا نا کچھ سیکٹرز ہیں جس کے اوپر 10% ریٹ لگے گا ان کی انکم کے اوپر، جس کے اندر آپ کا ایئر لائن ہے، فرٹیلائزر ہے اور فارماسیوٹیکل سیکٹرز ہیں. میں بیسیکلی پلی یہ لی گئی کہ جی یہ ڈسکریمنیٹری ہے اور اس کے اندر کوئی آبجیکٹ آف کلاسیفیکیشن وغیرہ نہیں دی گئی کہ کیوں اور کن بیسس کی وجہوں پہ اس کو پر یہ ٹیکس امپوز کیا جا رہا ہے 10% اسٹریٹ ریٹ. اگر ہم فرسٹ کویشچن آف لا کی طرف آئیں جو اس کی ڈبیٹ ہوئی کورٹ آف لا میں، اس میں بیسیکلی سیکشن 4B اور 4C کو ملا کے پڑھا گیا. 4B بیسیکلی جو سا نا وہ 2015 کے اوپر وہ بھی سپر ٹیکس ہی ہے. 15 میں کے فائنانس ایکٹ میں آیا تھا، اور جو ہمارا 4C ہے یہ فائنانس ایکٹ 2022 میں آیا ہوا. اب 4B کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بات یہی کرتا ہے کہ جی سپر ٹیکس کس کس نے پے کرنا ہے، تو اس میں بھی اینی پرسن کا ورڈ اویلیبل ہے. لیکن اگر ہم اس کی ٹیبل کی بات کریں تو اس کے اندر سپر ٹیکس جو سا نا فرسٹ تو بینکنگ کمپنیز پہ تھا، 4B کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور ادر دین پرسن کے پر بھی تھا جن کی ٹرن اوور اگر 500 ملین سے ایکسیڈ کر جاتی ہے. اچھا، اس میں جو لاسٹ ادر دین پرسن میں تھے وہ لاسٹ 19 تک اس میں تھے، 18 اور 19 میں ان سے ٹیکس لیا گیا 3% اینڈ 2%. باقی آن ورڈ جو تھا ٹیکس ایئر 20 سے لے کر 22 تک اس کا ریٹ ہے 0%. تو اس میں کویشچن بیسیکلی یہ تھا یا ڈبیٹ یہ چل رہی تھی کورٹ کے اندر کہ جب ایک سیکشن 4B بھی اویلیبل ہے تو 4C لانے کا کیا پرپز ہے، اور 4B کے اندر اس کو پروٹیکٹڈ رائٹ اویلیبل ہے جہاں پہ وہ خود ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی اس کا ریٹ 0% ہے. جب دو پروویژنز آ جائیں اور دونوں ہی ٹیکسیبل ان نیچر ہیں تو کون سی پرویل کرے گی. تو اس میں کورٹ نے ڈکلیئر یہ کیا کہ جو ٹیکس پیئر کی فیور میں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی کافی زیادہ ڈیسیژن ہے، اس میں بھی جو سا کافی کورٹ سپریم کورٹ کے ڈیسیژنس کا ریفرنس دیا گیا کہ جو ٹیکس پیئر کے فیور میں ہوگی تو وہ جو سا نا پرویل کرے گی. تو کیونکہ سپر ٹیکس سیکشن 4B کیونکہ اسی کی طرح کی اسپیشی ہے یہ 4C بھی، تو اس کے اندر ڈکلیئر یہی کیا کیونکہ 4B ابھی پرویل کر رہا ہے ٹیکس ایئر 22 تک، چاہے اس کا ریٹ 0% ہے، ریٹ اویلیبل تو ہے کیونکہ 4B ہے، تو اس وجہ سے 4C اس سال کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. اس میں جو سیکنڈ کویشچن آف لا تھا ریگارڈنگ ڈسکریمنیشن کے حوالے سے، تو اس میں آرٹیکل 25 کا ریفرنس دیا گیا ہے جہاں پہ وہ بات کرتا ہے آرٹیکل 25 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس کے اندر وہ بات کرتا ہے ایکویلٹی بٹوین سٹیزن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ اگر جو سا کسی اور طبقے کے اوپر بھی اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو اس کی ریزنیبل کلاسیفیکیشن یا اس کے آبجیکٹس وغیرہ جو سا وہ کلیئرلی مینشن ہونے چاہیے. جب اس کے اوپر ورکنگ کی گئی تو پتہ یہ لگا کہ جی ان سیکٹرز کے اوپر تقریباً کوئی 250% کا جو سا نا وہ امپیکٹ آ رہا تھا. اس میں انہوں نے پھر ایک ڈویژن بینچ کی ججمنٹ کا ریفرنس دیا جس کے اندر 2009 کے اندر بیسیکلی ایک ٹیکس امپوز کیا گیا تھا سیلری انڈیویجول کے اوپر اگر ان کی انکم 1 ملین سے زیادہ ہے. تو ایک انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن کا ٹیکس تھا جس کے اندر 5% ان سے لیا جاتا تھا، اور جو بونس تھے بونس اگر ان کو ملتا تھا کارپوریٹ امپلائز کو جسٹ، تو اس کے اوپر ٹیکس تھا 30%. تو اس کو انہوں نے جو سا نا اس کو ڈکلیئر کیا تھا کہ جی یہ ڈسکریمنیٹری ہے اور اس کو وائڈ ایبنیشو قرار دیا تھا. اسی کی بیس پہ اور ایک لکی سیمنٹ کا کیس ہے سپریم کورٹ کا، اس میں بھی سیم اسی پرنسپل کی بیسس کے اوپر
انہوں نے اس کو جو سیکنڈ کویسچن آف لا تھا جو ڈویژن 2B کے حوالے سے ہے 10%، اس کو الٹرا وائرس قرار دیا ہے. الٹرا وائرس مین بیونڈ پارس جون سا ڈکلیئر کیا. سو ان نٹ شیل جون سا 4C ہے. 4C کے حوالے سے انہوں نے اس کو جون سا نا ٹیکس ایئر 23 کے لیے اس کو اپلائی کر دی ہے، اور اس کی جو ڈویژن 2B کی جو پرویزو تھی اس کو الٹرا وائرس قرار دے دی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.